السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ ہمارے چینل لائف آف اسلام یوٹیوب کو بہت زیادہ پیار اور محبت دے رہے ہیں اور بہت زیادہ سن رہے ہیں، تو ابھی کمنٹس کے اندر ایک بھائی نے 3 سوال پوچھے ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک نوجوان کی ذہنوں کی ترجمانی کی ہے اس نے۔ بہت اچھے سوال پوچھے ہیں۔ پہلا سوال انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ محرم کے اندر کالے کپڑے پہننا جائز ہے یا نہیں، اور دوسرا سوال انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ محرم کے اندر سبیل لگانا کیسا ہے، اور تیسرا سوال کہ محرم کے دنوں کے اندر ہم بستری کرنا جائز ہے یا نہیں ہے۔ تو اس سے جو ہے نا ان کے جوابات سمجھنے سے پہلے آپ بنیادی طور پہ ایک چیز سمجھ لیں کہ اہل سنت والجماعت ان کا جو عقیدہ ہے وہ ان کا مقصد ہی یہی ہے کہ وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہر بات پہ جو ہے نا عمل کرتے ہیں۔ تو قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر انشاءاللہ تعالی میں آپ کو ان تینوں سوالوں کا جواب دوں گا۔ تو سب سے پہلا جو سوال پوچھا گیا کہ محرم کے اندر کالے کپڑے پہننا کیسا ہے، تو اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب فتح مکہ ہوا تو آپ جب فاتحانہ بن کر فتح مکہ میں آئے تو آپ نے کالے رنگ کا امامہ پہنا ہوا تھا۔ اس سے ثابت ہوا کہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کالی کملی والا بھی کہا جاتا ہے، تو اس سے ثابت ہوا کہ ویسے اگر آپ محرم سے ہٹ کے کالے کپڑے پہنتے ہیں تو اس میں کوئی جو ہے نا ممانعت نہیں ہے، آپ پہن سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اظہار غم کے لیے اور اظہار سوگ کے لیے خاص طور پہ محرم کے ایام میں اگر کالے کپڑے پہنتے ہیں تو یہ ایک مخصوص طبقے کے ساتھ آپ کی مشابہت ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جس آدمی نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی اس کا حشر بھی اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو اس لحاظ سے ان سے مشابہت سے بچنے کے لیے ان ایام کے اندر ہمیں کالے کپڑے نہیں پہننے چاہیے۔ تو سوال نمبر 2 تھا کہ سبیل لگانا، ویسے تو ماشاءاللہ پانی پلانا بہت اچھی بات ہے، اجر و ثواب کی بات ہے، لیکن ان دنوں کے اندر خاص طور پہ سبیل لگا کر لوگوں کو زبردستی پانی پلانا، تو یہ بھی اصل میں مشابہت انہی جو مخصوص طبقہ، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ انہی کے ساتھ ہماری مشابہت ہوتی ہے، تو ان سے مشابہت سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور اگر کوئی سبیل لگا رہا ہے تو اس کے اوپر تنقید بھی نہیں کرنی چاہیے، اور اگر کوئی پانی پی رہا ہے تو اس کے اوپر بھی تنقید نہیں کرنی چاہیے، لیکن ہمیں چاہیے یہ کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، اور اہل سنت والجماعت کا مطلب ہی یہی ہے کہ وہ قرآن و حدیث سے ثابت ہونے والا جو عمل ہے اس کو وہ فالو کرتے ہیں۔ تو یہ کسی صحابہ سے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو یا کسی صحابی نے ایسا عمل کیا ہو یا اہل بیت عظام نے یہ ایسا کام کیا ہو تو اس میں ان کا کچھ بھی نہیں ملتا، تو اس لیے ہمیں ان کی مشابہت سے بھی بچنا چاہیے۔ اور تیسرا جو سوال ہے وہ بڑا عام ہے کہ محرم کے ایام کے اندر ہم بستری کرنا کیسا ہے۔ تو محرم کے ایام کے اندر ہم بستری کرنا جائز ہے، اس میں کوئی کراہت نہیں، اور صرف 5 جگہوں پہ ہم بستری کرنا سے منع کیا گیا ہے۔ وہ کون سی ہیں کہ ایک بندہ روزے کی حالت میں ہم بستری نہیں کر سکتا، دوسرا احرام جب انسان باندھ لے حج کے لیے جاتا ہے تو احرام جب باندھ لے اس وقت ہم بستری نہیں کر سکتا، اور دوسرا جب تک طواف زیارت نہ کر لے اور اس وقت تک وہ ہم بستری نہیں کر سکتا، اور ایام کے دنوں میں بھی وہ ہم بستری نہیں کر سکتا، اور نفاس کہ جو عورت جب بچہ پیدا کرتی ہے تو 40 دن جو نفاس کے ہوتے ہیں اس دنوں میں جو ہے نا ہم بستری نہیں کر سکتا۔ باقی بلا کراہت جس موقع پر بھی ہم بستری کرنا چاہے تو وہ ہم بستری کر سکتا ہے۔ تو یہ تھے وہ 3 سوال۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی یہ آپ کی ذہنوں کی ترجمانی ہوئی ہوگی اور آپ کو بات مکمل سمجھ آ چکی ہوگی۔ تو میں جو ہے نا اسی طرح کہ آپ اور ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں، سوال کرنا چاہتے ہیں کمنٹس کے اندر، تو آپ جو ہے نا سوال بھی کر سکتے ہیں اور پوچھ سکتے ہیں، اور ہمارے چینل کا وزٹ بھی کر سکتے ہیں۔ ہمیں اصلاح والی ویڈیو جو ہے نا موجود ہیں، وہ دیکھ کر آپ اپنی زندگیوں میں انقلاب برپا کر سکتے ہیں۔ تو ملتے ہیں ایک ایسی نیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔